بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ اسی ارشاد کی تصدیق کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سعودی عرب کے رہائشی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا تھا، اس فون نمبر پر موجود فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ فون نمبر بڑا واضح تھا۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے اسے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے روز پھر اسے وہی خواب آیا کہ اسے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ فون میں لاؤ اور فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ دوسرے دن کے خواب کے بعد یہ شخص اپنے محلے کے امام مسجد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے مسلسل 2 دن یہ خواب دیکھا ہے۔ امام مسجد نے کہا، اگر تم نے پھر یہ خواب دیکھا تو اس فون نمبر کو اچھی طرح یاد رکھنا اور ممکن ہو تو اسے لکھ لینا اور پھر اس شخص سے رابطہ کر کے اسے عمرہ کروا دینا۔ تیسرے روز پھر اس نے خواب دیکھا کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ اس نمبر پر فلاں نام کے شخص کو عمرہ کروا دو۔ اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتائے ہوئے فون نمبر ڈائل کیا۔ جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا، مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص کو اس آدمی نے فون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کون سے عمرے کی بات کرتے ہو؟ میں تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اسے اصرار کرنے لگا، اس کی منت سماجت کی اور کہا، دیکھو میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث و تمہیز کے بعد وہ اس شرط پر راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ اس نے موافقت ظاہر کر دی۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں 3 مرتبہ اسے خواب میں عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا ہے۔ دونوں شخص عمرے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جسے اس نے بہت کوشش اور منت سماجت سے عمرہ پر آمادہ کیا تھا کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے اس کے بعد عمرہ کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے اپنے دوست کو بلایا۔ جب کوئی حرکت اس کے جسم میں نہ ہوئی تو اس نے اسے ٹٹولا۔ اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے دوست کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ اپنے ساتھی کی ایسی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس خوش قسمت کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس کو احرام پہنا کر حرم میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لاکھوں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کی دعا کی گئی۔ اس دوران ریاض میں اس کی وفات کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ چند ایام گزرنے کے بعد جس شخص نے خواب دیکھا اس نے فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا اور تعزیت کے بعد اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی کون سی ایسی نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا۔ اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت موت آئی۔ ایسی موت پر تو صلح اور متقین رشک کرتے ہیں اور ایسی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ بیوہ نے کہا، بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا آدمی نہ تھا۔ اس نے ایک لمبی مدت سے نماز اور روزہ چھوڑا ہوا تھا۔ وہ شراب کا رسیہ تھا، اکثر و بیشتر شراب کی بوتل اس کے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ وہ رات کو شراب پی کر سوتا تھا اور جہاں بھی جاتا اس کی کوشش ہوتی کہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک خوبی جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہمسائے میں ایک نہایت فقیر بیوہ رہتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔
میرا خامد روزانہ رات کو بازار جاتا تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدتا وہیں اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کھانا لے آتا اور اس کے دروازے پر کھانا رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ ہی میرے خامد کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تمہارا خاتمہ بخیر کرے۔ اس طرح اس بیوہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہ اس بیوہ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اس شرابی کا اتنا عمدہ طریقے پر خاتمہ ہوا کہ اس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے۔